بنیادی طور پر میں جنرل مشرف کے ای سی ایل کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا، بالآخر مشاورت کے بعد حکومت ایک فیصلے پہ پہنچی ہے، مگر میں اس فیصلے کی وضاحت کرنے سے پہلے یا اس کا اعلان کرنے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے محرکات ہوتے ہیں، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو کوئی بھی سیاسی فیصلہ ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان محرکات کو مزید فرمنٹ کر دیا جاتا ہے، اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے سیاسی بیانات سے، الزامات سے، فنگر پوائنٹنگ سے۔ میں ہر چیزوں کو تو ایڈریس نہیں کر سکتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا جنرل مشرف کو ای سی ایل سے آزاد کرنے کا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں، اگر کسی کے آنکھ اور کان بند ہیں یا کچھ لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ حکومت کے ہر اقدام پہ تنقید کرنی ہے، آج اگر میں کہوں کہ حکومت نے جنرل مشرف کو باہر جانے کی اجازت دے دی ہے تو وہی مخصوص ٹولہ تنقید کرے گا، اور اگر میں کہوں کہ نہیں دی تو پھر بھی وہی ٹولہ اس پہ تنقید کرے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ حکومت کے ہر بات، ہر عمل پہ تنقید کرنی۔ مجھے انہیں کچھ نہیں کہنا، میں مخاطب ہوں جو ایک واضح اکثریت ہے پاکستان کی، جو سوچ کر ہر بات کا پس منظر جان کر، فیکٹس کو مد نظر رکھ کر، اس کو آہستہ کریں یار، فیکٹس کو مد نظر رکھ کر اپنی رائے بناتی ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو بہت سارے ٹکس چل رہے تھے، جیسے میں نے کہا ہے کہ جہاں آزاد عدلیہ کے بہت سارے فوائد ہیں پاکستان کو، جمہوریت کو، آزاد عدلیہ کو، وہاں جو ایک سب سے نیگیٹو عمل پیدا ہوا ہے وہ یہ ٹکس کی سیاست ہے۔ اس میں میڈیا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، اس میں ہر اس شخص کو ذمہ وار ٹھہرا رہا ہوں جنہوں نے اپنی ساری سیاست کا محور ان ٹکس کو گردان لیا ہے۔ بار بار بیانات آ رہے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر مشرف کو باہر جانے دیا گیا تو طوفان آ جائے گا، حکومت اپنی جو رائٹ ٹو گورن ہے وہ کھو دے گی۔ اب یہ بیانات دینے سے پہلے ایسے لوگ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے 5 سال حکومت کی، جب آپ نے اسی جنرل مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا تو آپ کی رائٹ ٹو گورننس تو ختم نہیں ہوئی۔ جب آپ نے تمام سیاسی پارٹیوں کو، جس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی، اس وقت اپوزیشن میں تھی، ان کو جنرل مشرف کو ایمنسٹی دینے کی تلقین کی، تب تو آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئیں۔ جنرل مشرف کو تو اس وقت بھی الزام تھا بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں، کیا یہ اپنے 5 سالہ دور میں آپ کو یاد نہیں آیا؟ کیا آپ نے 5 سالہ دور میں انہیں آزادانہ آنے اور جانے کی اجازت نہیں دی؟ کیا اس 5 سالہ دور میں آپ نے انہیں انڈائٹ کیا، خواہ بے نظیر بھٹو کیس میں یا ٹریزن کیس میں؟
آج ہر طرح کے الزامات جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کرتا ہے. کیا کسی کو احساس ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کیس کو ہماری حکومت نے انیشیٹ کیا؟ یہ درست ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، مگر انیشیٹ ہم نے کیا. کیا کوئی اس کو سوچنے اور قوم پہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ آج 2.25 سال ہو گئے ہیں، جنرل مشرف ای سی ایل پہ ہیں اور موجودہ حکومت نے ہر عدالت میں ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کی مخالفت کی ہے؟ اگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ حکومت کے ساتھ ساتھ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی قبول ہے. اس میں کون سا انہوں نے گناہ کر دیا؟ یہ تو ایک ویریفائڈ فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. مگر جیسے کہا گیا کہ مکا تو پھر ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے آیا، اب اس وقت ہی جانے کی اجازت دے دیتے. اس کے بعد 2.25 سال ہو گئے، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، ہم اس وقت ہی اجازت دے دیتے. سپریم کورٹ میں اپیل لے کے کون گیا؟ ہماری حکومت گئی. اور ظاہر ہے کہ ایپکس کورٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد کوئی اور اپیل نہیں ہے. سو چند الفاظ کو سامنے رکھ کر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں. جنہوں نے اپنے دور میں سیف پیسج دیا جنرل مشرف کو، جنہوں نے گارڈ آف آنر دیے، جنہوں نے ایمنسٹی کا مطالبہ کیا، وہ آج بیٹھ کے ٹکس چلا رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے اس حکومت کا اور وزیر اعظم کا یہ موقف تھا کہ میری جنرل مشرف سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. جو ذاتی اناد تھا وہ میں نے معاف کر دیا. میرے دل میں جو کچھ میرے خاندان کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا، ہم نے وہ معاف کر دیا. مگر جو کچھ قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ ہم عدالت میں لے کے جائیں گے اور اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. میں نے اگلے دن ایک صاحب کو یہ بھی کہتے سنا کہ میاں نواز شریف کو تو ذاتی اناد ہے، ذاتی دشمنی ہے. تو جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ریکارڈ. سپریم کورٹ میں نے یہ بھی سنا، آج اخبارات میں پڑھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے، یہ آنریبل ججز نے کہا ان کو پورا حق ہے. میں نے آج کہا اٹارنی جنرل کو کہ آپ کو یہ واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا کہ یہ اختیار ای سی ایل پہ لانے کا واضح طور پر ایز اے میٹر آف ریکارڈ اور پالیسی وہ اس حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کو، ایف آئی اے کو، نیب کو اور ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کو دیا ہے. ان 2.5 سالوں میں اگر ایک بھی شخص ان 2.5 سالوں ہماری دور حکومت میں ای سی ایل پہ حکومت نے ڈالا ہے تو مجھے نام بتائیں، ایک بھی شخص. ہاں، ہم نے 9,500 لوگ ای سی ایل سے نام خارج کیے ہیں جو 30 سال سے ہم نے 50,000 سے زیادہ بلیک لسٹ سے خالی کیے. ہم نے ای سی ایل کی تمام پالیسی اکاؤنٹیبل کر دی ہے. اب میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ای سی ایل ایک بڑا سخت قانون ہے. آپ محدود کر رہے ہوتے ہیں کسی شخص کی آزادی، موومنٹ کی آزادی، آمد و رفت کی آزادی، اور یہ اسی طرح منظور نامنظور کے طور پر نہیں ہونی چاہیے. پچھلے ادوار میں ہوتی رہی. میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا، ریکارڈ پہ ہے. جس کسی کا وزیر یا سیکرٹری سے تعلق ہوتا تھا وہ دوسرے کی ای سی ایل پہ ڈال دیتے تھے.
ذاتی اور خاندانی جھگڑا، ہم نے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا اور بالآخر اسے ایک ٹرانسپیرنٹ قانون بنا کے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کسی کو بھی، اور خاص طور پہ جو حکومت کے ناقدین ہیں، کہ ان 2.5 سالوں میں حکومت نے از خود کسی کو ای سی ایل میں ڈالا ہو یا نکالا ہو، ایک مثال قوم کے سامنے لائی جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اچھی خبر نہیں ہے، بری خبر ہے، اچھی کارکردگی خبر نہیں ہے، غلط کارکردگی شاید خبر ہے۔ جنرل مشرف کے خلاف کیس کیا ہے؟ جو ایمرجنسی کا کیس ہے اس نے ہماری حکومت کے خلاف نہیں کیا، اس میں ہماری کون سی ذاتیات ہو سکتی ہے؟ ایمرجنسی کا سارا کیس عدلیہ کے خلاف تھا، عدلیہ پہ وار کیا گیا، عدلیہ کے ججز کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اختیارات محدود کیے گئے۔ آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے وہ ابھی تفصیلی ان کا نہیں آیا فیصلہ، مگر وہاں میڈیکل رپورٹ بھی پیش کی گئیں، یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ایشو لایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اتنے سال سے یہ ای سی ایل پہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ قانونی پہلو بھی سامنے لائے گئے۔ فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے ہم نے وہ انیشل جو چند گھنٹے گزرے، ہم نے اس کے قانونی پہلو دیکھنے تھے، مگر اس کے بعد جب دوسری طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سیلف ایکسیکیوٹری ہے اور حکومت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہمیں قانون کی درستگی کے لیے کچھ وقت اور انتظار کرنا پڑا۔ شاید آپ کو یہ بھی علم ہے، ایک اخبار نے تو خبر بھی چھاپ دی کہ 4:30 بجے آج صبح ایک فورن ایئر لائنز کے ذریعے جنرل صاحب کی سیٹ بک تھی، جو درست ہے، اور وہ باہر جانا چاہتے تھے، جو درست ہے، مگر اس پہ حکومت کے واضح احکامات تھے اور ایف آئی اے نے باقاعدہ انٹروین کیا اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ بغیر واضح اجازت نامے کے جنرل صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ سو وہ بکنگ کینسل ہوئی۔ حکومت کا یہ موقف تھا کہ بالآخر ای سی ایل پہ ڈالنا جو نوٹیفیکیشن ہے اور اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا، وہ واپس لینا، یہ منسٹری آف انٹیریئر اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور سپریم کورٹ میں بالکل واضح فیصلے میں یہ بھی درج ہے کہ انہوں نے یہ اختیار حکومت کا ریکگنائز کیا ہے، جو دوسرا حصہ ہے۔ سو ہم یہ کسی صورت پہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کو ایک کلی اختیار مل گیا ہے باہر جانے کا۔ سو آج باقاعدہ ایک اپلیکیشن آئی جنرل مشرف کے وکلاء کی طرف سے ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ ہیں کہ عدالت کے سامنے ان کے وکلاء نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ 4-6 ہفتے علاج کے بعد جنرل صاحب واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کی بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا اس کیس کو فیس کرنے کا، عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پورا ارادہ ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ
اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے. تو اس حوالے سے یہ کوئی کیس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ای سی ایل پہ نام ہٹانے کے حوالے سے اعلیٰ عدلیہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں حکومت نے ان کو اجازت باقاعدہ باضابطہ طور پر دینے کا فیصلہ کیا.